الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے اپنی حاضری پیش کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص آج کی محفل جن خوش نصیبوں نے سجائی اور جن کی توسط سے میری حاضر ہوئی مبشر بھائی، اللہ کریم ان کو دونوں جہاں کی بھلائیاں مقدر فرمائے اور آج کی اس محفل کو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ گرمی کا موسم ہے اور تقریباً ہر کوئی اس کیفیت میں ہے کہ گرمی محسوس کر رہا ہے، اور اپنے ساتھی کو بھی شاید کہہ رہا ہوگا بار بار بڑی گرمی ہو گئی، بڑی گرمی ہو گئی ہے۔ اتنا کہنے سے گرمی ختم تو نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر سنیں گے تو انشاءاللہ گرمی کا احساس کم ہو جائے گا، اور اگر محبت اور بڑی ہوگی کریں گے گرمی کا تو گناہگار اللہ 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 اور محبت بڑھ جائے گی تو یہ احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ اور قبلہ رضوی صاحب کو اللہ کریم سلامت رکھے، بڑا خوبصورت انہوں نے ماحول بنایا، اسی ماحول کو بغیر کسی تمہید کے میں ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو محبوب کا سچا اور مخلص غلام بنائے۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں سبحان اللہ، کیا بتاؤں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، محمد نام ایسا ہے۔ میں کیا بتاؤں مدینہ کیسا ہے۔ ہمارے پاکستان کے صف اول کے کمپیر الحاج اختر صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، وہ بھی مدینہ پاک چلے گئے، اور الحاج حافظ محمد حسین کسوال والے، اللہ ان کے درجات بھی بلند کرے، وہ بھی مدینہ پاک چلے گئے، کٹھے گئے نا قافلے کی صورت میں۔ صدیقی صاحب نے حافظ محمد حسین صاحب سے پوچھا، حافظ صاحب ہم تو روزانہ مدینہ میں جاتے ہیں، یہ دیکھا وہ دیکھا سب کچھ دیکھتے ہیں، آپ کی تو آنکھیں نہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو آنکھ والا بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ کیا بتاؤں مدینہ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے۔ کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کیا بتاؤں، پوچھنے والا لفظوں میں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں
مدینہ کر کرم کریمہ ہر ویلے رے ورد زبان مدینہ میں مقدی گل مکا دے وہاں ساڑا دین ایمان مدینہ کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے کر کے ہجرت جہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں 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 میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے تو کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل وچ وسیا شہر مدینہ اکھیاں وچ سجیا شہر مدینہ دوزخ دور ہوئی میرے تو کفن تے لکھیا شہر مدینہ تے پیر دی اکھ چو بلے شاوی ویکھ کے نچیا شہر مدینہ کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں عزیز صاحب حضور کے در پر حضور کا غلام حاضر اللہ حضور کے در کی بلی پر نظر پڑ گئی واہ کہتے سبحان اللہ بلی کہاں کی مدینے کی عاشق کے دل میں تمنا گئی اس بلی کو لے کے جاؤں گا اپنے وطن واہ حضور کی محبت حضور کے در کی نسبت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھوں گا ہمیشہ تمنا پیدا کر لی دل میں تڑپ آ گئی کہ اس کو لے کے جانا ہے روز حاضر ہوتی اور یہی تمنا ہوتی جب آ گئی آخری رات اور وہ عاشق جب سونے لگا سر کی آنکھیں بند ہوئی دل کی آنکھیں کھل گئی جس محبوب کے در پہ حاضر ہے وہی محبوب جلوہ فرما حضور نے فرمایا میرے غلام جی آقا میرے در کی بلی اچھی لگ گئی جی آقا لے کے جانا چاہتا ہے جی آقا فرمایا تو جانتا ہے جب سے تو نے یہ کہا یہ روز بلی میری بارگاہ میں حاضر ہو کے رو رہی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے گویا کہ یہ کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے گویا کہ آقا میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں کہاں اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے مینوں شوق مدینے جاون دا جی
آپ کو میں بار بار نہیں نہ ہاتھ اٹھاؤں گا نہ بار بار کچھ کہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو میں دیکھوں اور آپ کے لب ہل رہے ہوں اور لگے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور اگر مجھ تک آواز پہنچے تو لطف دوبالا ہے، لیکن کم از کم آپ کو دیکھ کر لگے کہ آپ جھوم رہے ہیں اور آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو مزہ آ جائے گا نا. مل کے کہیے نا کہ مینوں شوق مدینے جاون دا جی، مینوں شوق مدینے جاون دا جی، مینوں شوق مدینے جاون دا جی، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہے، ہن سونیا تیری مرضی ہے، ہن سونیا تیری مرضی ہے، میرا تے کوئی زور نہیں، بس مینوں شوق مدینے جاون دا جی، مینوں شوق مدینے جاون دا جی، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرا رنگ بھی میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، مینوں یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں، پر یہ دل فدا ہے مدینے والے پر، اس کا دل فدا ہے مدینے والے پر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بابا خادم حسین رضوی سبحان اللہ. آج ان کا نام لکھ کر، نام سن کر، نام بول کر ہمارے عشق کی جو شمع ہے وہ اور روشن ہو جاتی ہے. بابا خادم حسین رضوی کا نام لے کر ہم کہتے ہیں ہماری مغفرت ہو جائے گی. بھائی کوئی پوچھے بابا سے، او بابا ویل چیئر پہ بیٹھ کر اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ بابا گھر بیٹھ جایا کرتا، کیوں لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے برداشت کیے؟ بابا کہنے لگا اس لیے کہ میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے، یہ دل فدا ہے، یہ دل فدا ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر. میرا عشق بھی تو، میری جان بھی تو، میرا دل بھی تو، دلدار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میری جان بھی تو، میرا دل بھی تو، دلدار بھی تو، تل نبیاں دا سلطان بھی تو، نال عرشاں دا مہمان بھی تو، تل نبیاں دا سلطان بھی تو، نال عرشاں دا مہمان بھی تو، میری جند بھی تو، میری جان بھی تو، میرا مان بھی تو، تے تران بھی تو، میں مکتی گل مکا دے ماں، میں مکتی گل مکا دے ماں، میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، اس لیے کہ
دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر۔ آپ سے کوئی پوچھے بھائی کیوں اتنا دل فدا کر کے بیٹھ گئے؟ بعض کچھ ہیں بھی بد نصیب جو کہتے ہیں یہ کیا مدینہ مدینہ محمد محمد، اللہ اللہ کرو۔ کوئی پوچھ لے آپ سے آپ کیا کہیں گے؟ عاشق نے جواب دیا کیوں مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ اجے تو میرا محبوب نہ ٹٹھا جنوں اجے میرا محبوب نہ ادھی رات دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹا توبہ توبہ حسن سجن دا جڑا ویکھیا وک جاوے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اس لیے یہ دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر۔ مجھ سے پہلے نعت خواہ نے پڑھا، رضوی صاحب نے اپنے اشعار پڑھے، حضور کی محبت کی بات کی۔ آصف صاحب تشریف لائیں گے جن کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جن کے لیے آپ بیٹھے ہیں بیان سنیں گے، حضور کی باتیں سنیں گے۔ کوئی صبح کو پوچھے، ہفتے بعد پوچھے، مہینے بعد پوچھے، محفل سجائی تھی پوری رات بیٹھے رہے، کیا یاد کیا؟ تو آپ کہیں گے کچھ یاد رہا کچھ بھول گئے۔ ایک سبق یاد کر لیتے ہیں آج کی رات حضور، ایک سبق یاد کر لیتے ہیں کہ ہفتے بعد مہینے بعد کوئی آپ سے پوچھے کہ محفل میں گئے تھے کیا یاد کر کے آئے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ دل یاد فدا کر ہے کے آئے مدینے والا، کہ یہ دل فدا ہے مدینے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ جس پہ اکثر سفر فرمایا کرتے، وہ گدھا مبارک جس کو حضرت یافور کہا گیا، سبحان اللہ۔ اتنی نبی پاک سے محبت اس کو ہوئی اور حضور کے اشارے کو اتنا سمجھتے تھے کہ جب کسی صحابی کو حضور نے طلب فرمانا تو فرمانا جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا کے لاؤ، تو وہ حضرت یافور گدھا مبارک جاتے اور حضرت ابو بکر صدیق کو جا کے بلا لاتے۔ جب سرکار کا وصال مبارک ہوا نا تو پھر وہ آنکھوں سے نبی نہ ہو گئے، لیکن میرا ایمان ہے وہ مدینے کی گلیوں میں یہی کہتے پھر رہے تھے کیا؟ دل فدا ہے مدینے والے پر، ہاں دل فدا ہے مدینے والے پر۔ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اس لیے یہ دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں
بتاؤں سبحان اللہ کیونکہ ان کی چوکھٹ واہ 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 ان کی چوکھٹ پہ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو 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 تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے اور یہ غلامی واہ واہ کہیں کمتر آہا نہیں ہونے دیتی بے شک یہ غلامی یہ غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی ارے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اللہ اکبر خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے کہ یہ غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی یا نبی اللہ یا نبی یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی
سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا نعرہ تکبیر میری طرف دیکھیں آسی صاحب پہنچ چکے ہیں بس 2-4 منٹ میں آ جاتے ہیں جو بات میں کرنے والا ہوں اکیلے پڑھ رہے ہیں یہ یا نبی سب کرم ہے کیا ہم پہ کرم نہیں ہے حضور کا لکھنے والے جو ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے زاہد نیازی صاحب کے بڑے بھائی شاہد نیازی عبدالستار نیازی کے بیٹے جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا نا کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری شامیں ہیں تو شوکت خانم ہاسپیٹل میں یہ آخری نعت انہوں نے بیڈ پہ لکھی جاتے جاتے تو ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے مقبول عرب و عجم خطیب دل پذیر خطیب نکتہ دان مقرر خوش بیان حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عمران آسی نقشبندی چراہی مجددی سیالکوٹی دامت برکات مقدسی آپ کی تشریف آور ہو رہی ہے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت کو راستہ دے دیں آپ تشریف لا رہے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں جناب زینت العلماء نجم العلماء فخر العلماء مذہب حق اہل سنت و جماعت کا حسن جناب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عمران آسی نقشبندی صاحب دامت برکات مقدسیہ چراہی مجددی سیالکوٹی میں اپنے برادر محترم کو دل کی اتھا گرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں تھوڑا سا راستہ دے دیں بیٹا تھوڑا سا راستہ دے دیں آپ بس تھوڑا سا راستہ دے دیں اور اپنی اپنی جگہ پہ دوبارہ تشریف فرما ہو جائیں میں حضرت کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ کرسی لے آئیں جی ایک بڑھ صاحب ویلکم جناب سبحان اللہ بیٹھتے جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی بسم اللہ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ اپنے وقت کے جو مزید کلام ہیں ان کو نہیں پڑھوں گا بس اس کلام کو مختصر کر کے اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ کی حاضری کے چند اشعار پیش کر کے میں اپنی حاضری مکمل کروں گا آپ سب سے گزارش خاموشی اختیار کرتے ہوئے آئیے حضور کا کرم جس جس پر ہے وہ اظہار کرتے ہوئے مل کے کہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی نہ لگاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی
سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجتا بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے، آقا آ جائیں گے، آقا آ جائیں گے، بولو آقا آ جائیں گے، آقا آ جائیں گے، آقا آ جائیں گے، آقا آ جائیں گے، چاندنی رات ہے آقا چاندنی رات ہے، اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے، آقا چاندنی رات ہے، اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے، آقا آ جائیں گے، آقا آ جائیں گے، بولو آقا آ جائیں گے، آقا آ جائیں گے، آخری وقت ہے تیرے بیمار کا، دل میں چلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل میں چلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں آقا، بجھ نہ جائے کہیں، بجھ نہ جائے کہیں آقا، بجھ نہ جائے کہیں، یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے، آقا آ جائیں گے، آقا آ جائیں گے، آقا آ جائیں گے، آقا آ جائیں گے، واہ
تنم فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ مردہ آوارا سے عصیان یا رسول اللہ دلم بج مردہ آوارا سے عصیان یا رسول اللہ میری عزت تیرے نادے رسول اللہ دے نین نے کرما دے مارے یا رسول اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو بڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس دوران کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ کریم اپنے کرم سے معاف فرمائے. ایک شعر تو پاندہ نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے تو پاندہ نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال لوگو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوگو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوگو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال دکھ پاوے لکھانے پر میری ماں دا صدقہ غم پاوے لکھانے پر
میری ماں دا صدقہ لوڑ نہیں دوائیاں دی شفاواں میرے نال نے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے